وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله. کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت. مدح گو مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان
اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیاروں کا ذکر ہوگا جنہوں نے اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو بھی دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ کائنات کے اندر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف مال قربان کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں پیسہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنا مال دیتے ہیں بلکہ اپنی جان بھی اس کی راہ کے اندر قربان کر دیتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مال بھی قربان کرتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی اس کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے اس کی راہ کے اندر مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو بھی پیش کیا اور جان کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی پیش کیا اور اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے کنبے کو بھی پیش کیا، اسے امام حسین کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ استقامت کے مالک ہیں کہ جہاں پر اولاد کو زخم لگے تو بندے کے جو جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ سارا مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن امام حسین وہ شخصیت ہیں، وہ استقامت کے مالک ہیں، وہ صبر کے مالک ہیں کہ سامنے اولاد ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کی رضا کے اندر راضی ہیں، پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تو ایسے راضی ہے تو ہم بھی ایسے راضی ہیں۔ تو میرے خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب آل پاک کا ذکر فرمایا تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی پلیدی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں خوب و پاک و صاف کر دیا جائے۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو لفظ بیان کیا وہ ہے انما۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جو لفظ پہلے استعمال ہوا ہے وہ ہے انما۔ علماء کرام کے نزدیک، علم کے ساتھ جو واسطہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک، عربی لوگوں کے نزدیک انما کلمہ حصر ہے، اور حصر کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا، یعنی کوئی چیز ہے اس کو بند کر دینا، اسے بولتے ہیں حصر۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انما کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ توجہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کلمہ انما کیوں بیان کیا؟ یریدو پہلے بیان کر دیتا، رجسہ پہلے بیان کر دیتا، انما کیوں بیان کیا ہے؟ انما ہے کلمہ حصر۔ رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، کائنات کے اندر بسنے والوں، سن لو، انما ہے کلمہ حصر، اور حصر کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عاملین عمل، یعنی جب یہ جین نکالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب کوئی عمل کرتے ہیں نا تو ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں، گول سا دائرہ بنا لیتے ہیں، اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس دائرے کا یہ مطلب ہوتا ہے جو اندر والا ہے وہ باہر نہیں جا سکتا، باہر والا جو ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ جب جن نکالنے والے کوئی عمل کرتے ہیں نا، کسی کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں تو دائرہ کھینچ لیتے ہیں گول سا، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ دائرہ کھینچ دیا، جو باہر والا ہے وہ اندر نہیں آ سکتا، اندر والا باہر نہیں جا سکتا۔ رب تعالیٰ نے دائرہ کھینچ دیا کلمہ انما لگا کر، فرمایا کائنات والوں سن لو، قیامت تک آل محمد میں سے کوئی آل محمد سے باہر نہیں نکل سکتا، اور آل محمد والا کوئی اس کے اندر شامل کرنا چاہے اور وہ آل محمد سے ہو نہ تو وہ اس دائرے کے اندر آ نہیں سکتا ہے۔ فرمایا دائرہ ہم نے کھینچ دیا۔ محبوب کائنات والوں کو بتا دیں، یہ کہیں ہم بھی ہیں، ہم بھی تیری آل سے ہیں، فرمایا ہم نے تو پہلے ہی دائرہ کھینچ دیا ہے۔
انما پہلے اس دائرہ کے اندر آؤ. فرمایا ایسے نہیں کہ جو چاہے میں بھی سید ہوں جناب، میں بھی سید ہوں، میں بھی آل محمد سے ہوں. فرمایا نا محبوب ایسا تو ہوگا ہی نہیں. میں نے دائرہ کھینچ لیا، جو تیری آل میں سے ہے وہ باہر نہیں جائے گا، جو باہر والا ہے وہ اس دائرے کے اندر آ ہی نہیں سکتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ غلام ہے. اور آگے لفظ بیان کیا یریدو. یریدو، یریدو مضارع کا صیغہ ہے. یہ بھی ایک عربی کے اندر لفظ بولا جاتا ہے، مضارع قسم ہے. اور اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں مضارع کے اندر. ایک ہوتا ہے حال، ایک ہوتا ہے استقبال. یعنی ایک تو موجودہ ہے، ایک وہ ہے جو آنے والا ہے. مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں. رب تعالیٰ نے لفظ یرید بیان کیا، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے. اللہ تو یہی چاہتا ہے. یا اللہ تو نے جو چاہا وہ تو تو نے کن کہہ کر پورا کر دیا. نہیں سمجھے آپ؟ جو تو نے چاہا وہ تو تو نے کن کہہ کر پورا کر دیا. اب یہ یریدو کیوں لگایا ہے؟ اب یہ یریدو کیوں لگایا ہے؟ یا اللہ تیرے تو فیصلے ازلی ابدی ہیں، تو نے تو فیصلے کر لیے. تو نے جس چیز کو مار دے وجود میں لانا تھا تو نے کن کہہ کر اس کو مار دے وجود میں لے آیا. اب یریدو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے تمہاری انسانی عقل، یہ ہے تمہاری انسانی عقل. یہ تم سوچتے ہو کہ یریدو نہیں آنا چاہتا تھا. میں تو رب ہوں نا، میں تو جانتا ہوں کہ میں نے یریدو کیوں استعمال کیا ہے. یا اللہ پھر اس کے اندر حکمت بھی تو بتانا. رب تعالیٰ فرماتا ہے یریدو میں نے بیان کر دیا، ارادے تو میرے ہیں ازلی ابدی، میں نے ارادے تو ہے کر لیے. اب میں نے ارادے کر لیے ہیں، اب ارادوں کا اظہار نہیں فرمانا. اب ارادوں کا اظہار نہیں فرمانا. فرمایا کچھ ارادے ہیں جو ہو چکے ہیں اور ان کا میں نے اظہار بھی فرما دیا ہے. فرمایا کائنات یہیں پر تو ختم نہیں ہوئی نا، قیامت تک کائنات تو چلتی رہے گی. فرمایا کائنات تو چلتی رہے گی. فرمایا یرید اس لیے استعمال کیا ہے جب کوئی آل محمد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا نا تو میں یرید سے اپنے ارادے کا اظہار فرما دوں گا. اب دیکھیں اللہ رب العزت کا ارادہ ازلی ابدی ہے. رب تعالیٰ نے اپنا ارادہ کر لیا. اس نے کن کہہ کر ہر چیز کو مار دے وجود میں لے آیا. جو چیزیں اس نے کرنی تھی اس نے کن کہہ کر وہ لے آیا. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے. تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ھذا بہتان عظیم. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے محبوب ارادہ تو میں نے کر لیا تھا کہ یہ پاک ہے، یہ پلید نہیں ہے، پاک ہے. اے میرا محبوب ارادہ میرا ہو چکا تھا. اب کافر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ناپاک ہے. ان کو بتا دیں ھذا بہتان عظیم، اوے تسی تے بڑا بڑا بہتان لا رہے ہو. فرمایا ارادہ میرا ہو چکا سی. ھذا بہتان عظیم دنال اپنے ارادے کا اظہار فرما دیا. ارادہ اس کا ہو چکا ہے، اب وہ اپنے ارادوں کا اظہار فرما رہا ہے. فرمایا کافرو دیکھو ھذا بہتان عظیم، یہ تمہارا بہت بڑا بہتان ہے. آگے رب تعالیٰ نے لفظ بیان کیا لیذھب عنکم الرجس، لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دیا جائے. تم سے ہم نے ہر ناپاکی کو دور کر دیا ہے. اب دیکھیں جی قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جس کے اندر بیان فرمایا فاجتنبوا الرجس، تم پلیدی سے بچو، تم پلیدی سے بچو. یہاں پر بیان کر رہا ہے لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت ہم نے تم سے ناپاکی کو دور کر دیا. نہیں سمجھے آپ؟ فرمایا نمازیوں پلیدی سے تم دور رہو، حاجیوں تم پلیدی سے دور رہو، زکوٰۃ دینے والوں تم پلیدی سے دور رہو، حج کرنے والوں تم پلیدی سے دور رہو، خطیبوں ادیبوں فصیحوں بلیغوں نقیبوں تم سارے کے سارے پلیدی سے دور رہو. لیکن پلیدی کو حکم دیا اے پلیدی لیذھب عنکم الرجس، میرے نبی کے گھر والوں سے تو دور رہے. پلیدی کو حکم دیا اے پلیدی سن، سارے تجھ سے دور بھاگتے ہیں پر تجھے حکم دے رہا ہوں
تو میرے اہل بیت کے قریب نہ جانا، فرمایا میرے محمد کے گھرانے کے قریب نہ جانا، اور رب تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کے دور اقدس تک نہ بیان فرمایا، لیذھب عنکم الرجس سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا، فرمایا سن لو تمہیں حکم ہے پلیدی سے بچو، پلیدی کو حکم ہے میری اہل بیت سے بچ۔ تو اس لیے تو امام حسن رضا، امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے چھوٹے بھائی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو بیان کرتے ہوئے، اہل بیت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں سن لو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی ہر پلیدی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں خوب و پاک و صاف کر دیا جائے۔ امام حسن رضا اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کو آیت تطہیر بولتے ہیں، یعنی پاکی والی آیت۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے گھرانے سے ہر ناپاکی کو دور کر دیا۔ یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، توجہ ہو تو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، نبی کے گھر والوں سے ہر ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جب نبی کے گھر والوں کے پاس پلیدی نہیں پہنچ سکتی تو آج جو 1400 سال کے بعد ملا اٹھ کے کہتے ہیں او جی عمر کا بھی کردار صحیح نہ تھا، ابو بکر کا بھی کردار صحیح نہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اور جب نبی کے گھر والوں کے پاس پلیدی نہیں آ سکتی تو جو نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ جو ایک طرف ادھر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑے ہیں ان کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے کہا ملا جی ذرا اپنے دماغ کو صاف کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا شمع کو دل کے اندر روشن کرو، اور اس روشنی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو پڑھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا، پھر تمہیں ان اصحاب میں عیب نظر نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں ہر طرف محبت رسول نظر آئے گی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، تم یا علی۔ اب یہاں پر ایک بات آ گئی ہے، نعرے سے ضمنی بات آ گئی ہے، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم آج نعرہ لگاتے ہیں نا، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، تو کچھ لوگ کہتے ہیں او مولانا تقریر کے دوران نعرہ حیدری کیسے، یا علی کیوں؟ تقریر کے دوران حسین کا نعرہ کیوں؟ تقریر کے دوران نعرہ رسالت کیوں؟ نعرہ تکبیر لگاؤ، اللہ اکبر، بس بات ختم۔ ہم نے کہا تو نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث نہیں پڑھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، سامنے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں راستہ نہیں ہے، یعنی راستے کے اندر روڑے وغیرہ ہیں، راستہ جو ہے وہ صاف نہیں ہے، آگے پاؤں کرتے ہیں گر جاتے ہیں، آگے پاؤں کرتے ہیں گر جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ ایسے خطبہ اپنے غلاموں کو ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھا برداشت نہ ہوا، فرمایا رکو، یوں اٹھے ہیں، گئے جا کر ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آ کر ممبر پر بیٹھ گئے، سینے سے لگایا، آ کر ممبر پر بیٹھ گئے، ممبر پر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روکا کہ نہ؟ توجہ ہو تو سبحان اللہ۔ خطبہ روکا کہ نہ؟ روکا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے آئے۔ کتنا وقت آیا؟
साहब जाने आने में कुछ टाइम तो लगा होगा, मिसाल के तौर पर 1 मिनट लग गया होगा, वक्फा आया कि ना आया। मैंने कहा अगर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शहजादे के लिए जाएं और खुतबे को भी छोड़ दें, कदमों के साथ चल कर जाएं, लेकर आएं, सीने से लगाएं और फिर कहें ओए लोगों सुनो, ऐ मेरे प्यारे साहबा जो इनसे प्यार करेगा अल्लाह उनसे प्यार करेगा। और फरमाया अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, जो इनसे प्यार करे या अल्लाह तू उनसे प्यार कर। मैंने कहा हम नारा हैदरी लगाएं, हम हुसैन का नारा लगाएं तो तेरे पेट के अंदर मरोड़ हो जाती है। मेरे मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन को सीने से लगा कर बता रहे हो कायनात वालों, मुझे पता था तुमने हुसैन के नारे पे एतराज़ करना है, मैं जानता था तुमने बातें करनी है, इसलिए मैंने हुसैन को सीने से लगा दिया ताकि क़यामत तक आने वाले हर मूजी का मुंह बंद हो जाए और कायनात वालों को पता चल जाए। हुसैन के लिए मिंबर को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन हुसैन के दामन को ना छोड़ना। और हम हजूर के गुलाम हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन हुसैन के नारे को नहीं छोड़ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और उसकी एक झलक मैं आपको यूं दिखलाऊं, अगर आपका इश्क अरूज पर हो और मोहब्बत आपकी बुलंदियों को छू रही हो तो मैं आपको एक मंजर दिखाता हूँ। अभी खादिम हुसैन का जो लाहौर के अंदर बसने वाला है और पास मालो असबाब भी नहीं है, व्हील चेयर पर बैठने वाला है और ताकत भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों गोलियां भी खा रहा है, शल भी खा रहा है, तेज़ाब की मुसीबतें भी बर्दाश्त कर रहा है। मैंने कहा ये हुसैन नहीं है बल्कि ये खादिम हुसैन है। मैंने कहा जब खादिम हुसैन गोलियों से नहीं भागता, तलवारों से नहीं भागता, शल्लों से नहीं भागता, मसाइब से नहीं भागता, तो जब खादिम हुसैन के सब्र का ये मकाम है तो बता इमाम हुसैन के सब्र का क्या मकाम होगा। मैंने कहा ये तो खादिम हुसैन है ना। मैंने कहा इसके सब्र का अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता, तो बता इमाम हुसैन के सब्र का तो कैसे अंदाज़ा लगा सकता है। मैंने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे ने तो जनाब अपना कुंबा भी कुर्बान कर दिया, अपने आप को भी कुर्बान कर दिया, जान भी निछावर कर दी। और आजकल कुछ लोग, मैं इसलिए वाक़यात ज़्यादा वो नहीं पढ़ रहा जो मशहूर हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सुनते रहते हैं। मैं थोड़ी सी वो बातें कर रहा हूँ जो आजकल उलमा बयान करने में समझते हैं कि शायद हमारी मस्जिद चली जाएगी। जनाब हमने किसी को हक बात बता दी तो हमारी मस्जिद ख़त्म हो जाएगी, हमें कोई रखेगा नहीं। मैंने कहा तुम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हो या मस्जिद वालों के ग़ुलाम हो? ये मिंबर पर किसने बैठाया तुझे? हम 8-10 साल पढ़े, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पढ़े, 8-10 साल के बाद आ जाए यहाँ पर बैठे, हम चंद रुपयों के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी शुरू कर दें? रिज़्क़ तो देने वाला मेरा अल्लाह है, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। हम जब यहाँ न थे तब भी तो खा रहे थे, हम यहाँ पर होंगे तब भी खाते रहेंगे। ये तो मोहब्बत की बात है। जो इश्क वाले होते हैं वो हक बात को पसंद करते हैं, वो हक के साथ होते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ मिले या ना मिले हम हक की बात करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने किस लिए करबला के अंदर सारा कुछ कुर्बान करवाया, कभी सोचा है आपने? आज उन मुल्लाओं से जाकर पूछो तो सही, हमें 10-10 साल हो गए हम तुम्हारे पीछे जुमे पढ़ते हुए, हमने अपनी ज़िंदगियाँ तुम्हारे पीछे ख़त्म कर दी जुमे पढ़ते हुए, हमने तुम्हें अपना इमाम बना लिया, हमें बता तो सही ना कि इमाम हुसैन करबला के अंदर किस लिए शहीद हुए, उन्होंने अपना कुंबा किस लिए शहीद करवाया? अगर वो मस्जिद के अंदर बैठ जाते तो उनको नजराने नहीं मिलने थे? कोई मुल्ला बताए तो सही ना, क्या मस्जिद के अंदर बैठ जाते इमाम हुसैन को पैसे नहीं मिलने थे? उनके मुरीद नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं आना था, पैसा भी आना था, सब कुछ आना था। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया ऐसे माल को मैं पसंद नहीं करता जो हराम के तरीके पर आता हो। हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, हम हलाल माल खाने वाले, हराम माल खाने वाले नहीं हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने हलाल के तरीके को अपनाते हुए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन हराम माल को नहीं पाया। और हम भी हजूर के ग़ुलाम हैं, हम थोड़ी खा लेंगे पर खाएंगे हलाल की इंशाअल्लाह। आज लोग कहते हैं जनाब हज़रत इमाम हुसैन को पानी नहीं मिला था, इमाम हुसैन को पानी नहीं मिला था करबला के अंदर। मैंने कहा पानी की कोई बात है? मैंने कहा कमले हो पानी की कोई बात है? इमाम हुसैन से पानी दूर था, नाराज़ था पानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, पानी मांगा, वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया याद करो
یا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، لقومی ہی، اپنی قوم کے لیے، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا مبارک مارو، کس پر مارو؟ پتھر پر مارو، فانفجرت، پس جاری ہو گئے، من حسنتا، اس سے، عشرۃ عینا، 12 چشمے، کتنے چشمے جاری ہو گئے؟ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ میں نے کہا اے پیارے حسین، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی مل سکتا ہے تو کیا آپ کو پانی نہیں مل سکتا؟ آپ نے فرمایا جواب ذرا ادھر سے لو نا، جواب ذرا ادھر سے لو نا، یا اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی دے سکتا ہے، وہ بھی پتھر سے، اور وہ بھی اس کی قوم کے لیے، تو کیا جو امام الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، ان کے نواسوں کو پانی نہیں دے سکتا تھا؟ فرمایا میں تو دے سکتا تھا، یا اللہ پھر دیا کیوں نہیں؟ فرمایا حسین نے تو مانگا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا حسین نے تو مانگا ہی نہیں۔ اب بات بڑی لمبی ہو جائے گی، تو میں نے آج قاری اطہر صاحب جو ہے نا صدر عیدگاہ کے، آپ جانتے ہی ہوں گے، ان پہ محرم الحرام کے دنوں میں پابندی لگ جاتی ہے، تو میں نے وہاں پر بھی جا کر جمعہ پڑھانا ہے، تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ کے بعد آپ جلدی آیا کریں گے، آپ کوشش کریں جلدی سے آئیں، کم از کم 1 گھنٹہ تقریر ہونی چاہیے، کم از کم 1 گھنٹہ تو ہو پکی ٹھکی، پتہ چلے، ٹھیک ہے نا؟ جلدی آنا ہے آئندہ کے بعد انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین کو پانی نہ دیا، یا اللہ تو پانی نہیں دے سکتا؟ فرمایا دے سکتا تھا، یا اللہ دیا کیوں نہیں؟ فرمایا مانگا ہی نہیں، یا اللہ کیوں نہیں مانگا؟ فرمایا وہ چاہتا ہی کہیں نہیں، پانی کی اس کو ضرورت ہی نہیں تھی، یا اللہ کیوں نہیں تھی؟ فرمایا وہ چاہتا تھا کہ یا اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ اچھا جی، یا اللہ آگے بھی قرآن ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، بیمار ہو گئے، رب کی بارگاہ میں، یا اللہ بیماری سے شفا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو، سبحان اللہ، اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو، یا اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا ھذا، یہ اس میں اشارہ ہے، ھذا، اس سے، مغتسل بارد وشراب، فرمایا اس سے چشمے جاری ہوں گے۔ یا اچھا جی، یا اللہ چشمے جاری ہوں گے، پھر کیا کرو؟ فرمایا اس کو پیو، مغتسل بارد، فرمایا غسل بھی کرو، غسل کرو گے جو باہر والی بیماریاں نا تمہارے غسل کرنے سے وہ جاتی رہیں گی۔ مغتسل بارد وشراب، فرمایا پیو گے جو اندر والی بیماریاں وہ جاتی رہیں گی۔ یا اللہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوں تو ان کو کہتا ہے کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو، میں چشمے جاری کر دیتا ہوں، غسل کرو گے باہر والی بیماریاں ختم، پیو گے اندر والی بیماریاں ختم۔ یا اللہ تو حسین بھی تو تھا کربلا کے اندر، یا اللہ حسین بھی تو تھا کربلا کے اندر، تو نے اس کو پانی کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تمہیں بتایا نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مجھ سے دعا کی تھی، یا اللہ شفا عطا فرما۔ فرمایا ایوب علیہ السلام نے مانگا تھا، دے دیا، یا اللہ تو حسین نے فرمایا مانگا ہی نہیں تھا، سبحان اللہ، فرمایا مانگا ہی نہیں تھا، یا اللہ کیوں نہیں مانگا تھا؟ فرمایا وہ کہتے تھے یا اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی، سبحان اللہ، یا اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ اچھا جی آگے چلتے، حضرت مریم علیہ السلام ہے، بیٹھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ اچھا قرآن بیان کر رہا ہے اس کو، قرآن بیان کر رہا ہے، حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے پیاری مریم یہ کھجور کا درخت ہے، اس کی ٹہنی کو ہلاؤ، اس کی ٹہنی سے کھجوریں گریں گی، وہ زمین پر آئیں گی، تم اس کھجوروں کو کھانا، جب زمین پہ گری گے نا نیچے سے پانی کے چشمے جاری ہوں گے، یا اللہ چشمے جاری ہوں گے، پھر کیا کروں؟ فرمایا فاکلی واشربی، فاکلی تو تم کھانا، کل کا معنی ہوتا ہے کھانا، یہ کاف چھوٹے کاف کے ساتھ ہے، یہ 2 نقطے والے کاف کے ساتھ نہیں، یہ دوسرے کاف کے ساتھ۔ فرمایا فاکلی تم کھاؤ، اچھا یا اللہ کھاؤ، پھر فرمایا واشربی تم اس کو پی بھی لو، اس کا پانی پی بھی لو، یا اللہ کھاؤ بھی صحیح پانی بھی پیو۔ فرمایا وقرۃ عین، فرمایا تم نا اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرو، یا اللہ کس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو؟ فرمایا یہ جو تمہارا لال آنے والا ہے نا، تم ادھر سے کھجورے بھی کھانا، ادھر سے پانی بھی پینا، سامنے عیسیٰ علیہ السلام جو تمہارا بیٹا ہے نا، وہ جب اس کی ولادت ہو نا اس کو دیکھ کر نا اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرنا، سبحان اللہ، اس کو بٹھا کرنا کرنا، تو فرمایا اس کو سامنے بٹھا کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔
اچھا جی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو ان کی ولادت ہو تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے مریم علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو بتاؤ نا جب حسین پیدا ہوا ہوگا تو مصطفیٰ علی و فاطمہ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی ہوں گی؟ اچھا جی ہم اپنی بات پہ آتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہی نہیں ہیں، ہم ادھر آتے ہیں. یا اللہ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو پانی دے دیا، حسین کو پانی نہیں دیا کربلا کے اندر. فرمایا تمہیں بتایا نہیں ہے؟ یا اللہ بتایا تو ہے. فرمایا پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ حسین تو یہی چاہتا تھا، یا اللہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری رضا کی طلب ہے. مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری رضا کی طلب ہے. یا اللہ تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کروا دوں گا، پانی طلب نہیں کروں گا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے حسین پانی کے لیے نہیں تھا، حسین اپنے نانا کے دین کے لیے کربلا کے اندر آیا. یا رسول اللہ کتنے بجے؟ حسین پانی کے لیے نہیں بلکہ اپنے نانا کے دین کے لیے. اچھا جی آگے آ جاتے ہیں ذرا. مولوی کہتے ہیں پانی نہیں ملا تھا، پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے. میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، کیسے باتیں کرتے ہو؟ اوے وہ تو ان کے غلام ہیں، ان کے نواسے ہیں جو یوں چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا تو چاند کے 2 ٹوٹے کر دیتے ہیں. چاند کی طرف انگلی ہوتی ہے، چاند کے 2 ٹوٹے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ ان کے نواسے ہیں. سورج کی طرف انگلی ہوتی ہے، ان کے بابا کے لیے سورج واپس پلٹ آتا ہے، وہ اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو ان کے نواسے ہیں جو درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، درخت اپنی سمت کو چھوڑ کر ان کے قدموں میں آ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ تو ان کے نواسے ہیں جو پہاڑوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو پہاڑ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں. میں نے کہا پانی کی تو بات ہی نہیں تھی. حضرت حسین علیہ السلام جب تھے نا کربلا کے میدان کے اندر، ایک جن آ گیا آپ کے پاس. اس کو علامہ کاشفی نے، معین کاشفی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جن آ گیا، اس کا نام پتہ کیا تھا؟ ظفر نام تھا اس کا. وہ آ گیا، جب آپ کے پاس آیا نا آپ نے پوچھا ہے مان نام تھا، اور تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا اسمی ظفر، میرا نام ظفر ہے. آپ نے فرمایا لما جئتا، تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا. کس نے بھیجا تجھے؟ کہنے لگا میرے ساتھیوں نے بھیجا ہے. میں ان جنوں کی اولاد میں سے ہوں جن جنوں نے آپ کے نانا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کس لیے آئے ہو؟ مجھے انہوں نے بھیجا، جاؤ حسین کے پاس، بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، علی اکبر پیاسا ہے، جاؤ ان کے پاس، ان کو کہو ہمارے پاس اتنی طاقت ہے. ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک جن تھا جس کا نام عفریت تھا، وہ ذکر ہے قرآن مجید فرقان میں 19 نمبر پارہ کے اندر. فرمایا اس نے کہا تھا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. عفریت نے کہا تھا اے پیارے سلیمان علیہ السلام ہمیں اجازت دے، ہم ملکہ بلقیس کا تخت لے آتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا جناب آپ ابھی مجلس برخاست نہیں کریں گے، ہم اس سے پہلے آ جائیں گے. کہنے لگا ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، اگر آپ کے نانا کے غلام مقتدی کے جن کا یہ مقام ہے کہ وہ کچھ دیر کے اندر ملکہ بلقیس کے تخت کو ان کے قدموں میں لا سکتا ہے، ہم تو پھر بھی آپ کے نانا کے غلام ہیں. ہم تو آپ کے نانا کے غلام ہیں، آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم دریائے فرات کا جو منہ ہے وہ کربلا کی طرف پھیر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا او ظفر چپ کر جا. فرمایا چپ کر جا. کہنے لگا حضور کو غلطی ہو گئی. فرمایا غلطی نہیں ہوئی، حضور منع کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر عفریت کی اتنی طاقت ہے تیرے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ تو ناز کرتا ہے اپنی طاقت پر. فرمایا تو نے وہاں پر عفریت کا ذکر پڑھا تھا، آگے نہیں پڑھا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف. فرمایا وہ نہیں پڑھا تھا کہ وہاں پر عفریت اٹھا تھا، اس نے کہا تھا مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا. وہاں پر سلیمان علیہ السلام کا یہ غلام اٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا تھا حضور میں بھی تخت لے آتا ہوں. آپ نے فرمایا تو کتنی دیر میں لے آئے گا؟ اس نے کہا حضور یہ آنکھ جھپکتی ہے نا، یہ جھپکے گی انج ہوگا، آپ دیکھیں گے وہ سامنے تخت پڑا ہوگا. کتنی دیر لگی؟ کتنی دیر لگی؟ سیکنڈ بھی نہیں لگا، اتنی دیر میں لگا. فرمایا تو نے اس کا ذکر پڑھا، اس کا ذکر نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے. تو فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام کے غلام کا جس کے پاس کتاب کا علم ہو وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، یوں آنکھ کرے یوں کھولے تو تخت سامنے ہوتا ہے، تو پھر ہم تو حضور کے غلام ہیں. سبحان اللہ، ہم تو حضور کے غلام ہیں. اگر
وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو پیش کر سکتا ہے تو ہم اس سے پہلے بھی دریائے فرات کا منہ ادھر موڑ سکتے ہیں، لیکن میں دریائے فرات کا منہ نہیں موڑتا، اس لیے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے یہاں پر آیا ہوں، پانی کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں پانی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے، پانی کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ انشاءاللہ ان کا باقی تذکرہ اگلے جمعہ پہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ جلدی تشریف لے آئیں گے اور جلدی خطبہ شروع ہوگا تو وقت بھی آپ کا بچے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنتے ادا فرما لیں۔